پہلی تو جو معروف آیات ہیں جو روزے سے متعلق ہیں، آیت نمبر 183 اور 184۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، اور اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اور ایک آدھ بار یعنی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک بار بھی چھوڑتے ہیں، تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے چھوڑنے کو حلال سمجھ لے کوئی کہ میں نہیں مانتا ہوں یا حلال ہے چھوڑنا، تو کفر تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے ان پر روزوں کی فرضیت کو ذکر کیا، لہٰذا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے۔ شرعی اعذار میں حیض ہے، نفاس ہے، بہت شدید قسم کا مرض ہے، اسی طریقے سے شدید بڑھاپا ہے، اگر کوئی بہن بچے کو فیڈ کرواتی ہیں تو بعض اوقات اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ فیڈ کروائیں گی تو آپ کی صحت کو شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر نہیں کرائیں گی تو بچے کی صحت کو نقصان پہنچے گا، جبکہ بچہ دوسرے کا کسی کو دودھ قبول نہیں کر رہا اور کوئی کسی اور غذا پہ نہیں چل رہا، تو یہ ایک مجبوری کی صورت بنتی ہے کہ ایسی صورت میں والدہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ دودھ پلا کر بھی صحت مند رہ سکتی ہیں یا روزہ رکھیں، کمزوری تو ہوگی لیکن بچہ دوسری غذا پر گزارا کر سکتا ہو، تو ان پر بھی روزہ فرض ہے۔ اس طرح حمل بھی ایک عذر بن سکتا ہے، جبکہ وہی ڈاکٹر کہیں کہ آپ اگر روزہ رکھیں گی نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو، تو فرض ہے۔ لیکن اگر والدہ کو نقصان ہوگا یا روزہ رکھنے سے ایسی کمزوری ہوگی کہ بچہ خدا نخواستہ ایکسپائر ہو سکتا ہے یا اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جو مجاہدین ہوتے ہیں، جنگ میں مصروف مسلمان ہیں، یا جو سرحد پر ہمارے فوجی بھائی ہوتے ہیں، وہ ہر وقت الرٹ رہنا ہوتا ہے، اگر روزہ رکھ لیں گے تو سستی پیدا ہوگی، نیند آئے گی، اور اس سے ملک کی سرحدوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک شرعی عذر بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جان یا عقل کی چلے جانے کا، ہلاکت کا خوف ہو، تو یہ بھی شرعی عذر ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں آپ سب سے کہ اسی طرح سفر بھی ہے، پہلے اس کو لے لیتے ہیں، سفر بھی ہے، اور وہ شرعی سفر مراد ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سفر میں تبھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ جب ہمیں سحری سفر میں ملی ہو۔ اگر گھر پر ملی ہے اور پھر ہم نے اگلے دن سفر کرنا ہے، تو یہ سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب آپ ٹریول کرنا شروع کر دیں اور پھر پوری رات گزرے، اب سحری آپ کو کرنی ہے اور اگلے دن کو روزہ رکھنا ہے، اور آپ حالت سفر میں ہیں، تو آپ چاہیں تو رکھیں، بہت بیسٹ ہے، نہ رکھے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شرعی عذر لاحق ہے تو کسی مفتی صاحب سے پہلے ایک دفعہ مشاورت کر لیں، کہ بعض اوقات ہم سطحی قسم کا کسی سے معلوم کر لیتے ہیں، یا آپ نے سنا جی مرض سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو کون سے مرض سے، کس حد تک، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات معمولی بیماریوں پر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں گرفت بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کا فائدہ یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کہ تقوی صرف روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوگا، مراد یہ ہے کہ تقوی کے حصول میں روزے سے آسانی ملے گی۔ اس کی میں پوری تفصیل آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اصل میں تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی وصف کا نام ہے، خوبی کا نام ہے، کہ جس کو یہ حاصل ہو تو یہ وصف و خوبی اسے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اور جب انسان ظاہری باطنی گناہوں سے رک جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر صفت تقوی ہے اور یہ شخص متقی ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہ سے انسان اس وقت بچ سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں، پھر اسے یہ بھی پتہ ہو ان کی علامات کیا ہے، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، استقامت کا طریقہ کیا ہے، تب کہیں جا کر وہ تمام گناہوں سے بچے گا اور اس کو سب سے نچلے درجے کا تقوی حاصل ہوگا، کیونکہ تقوی کے اور بھی منازل و مدارج ہیں جو خواص کا تقوی ہوتا ہے جیسے، تو کم از کم عوامی تقوی یہ ہے کہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ فی زبان اگر یہ تقوی بھی حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔
تو کیا اگر کوئی شخص جاہل ہے، اس نے بالکل علم نہیں سیکھا، اسے گناہوں کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو کیا صرف روزہ رکھ کر یہ اس کو تقوی حاصل ہو جائے گا کہ وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ سکے؟ نہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کی صرف ظاہر کو نہ لیں، بلکہ قرآن کے ہر ظاہر کے اندر پیچھے ایک پوشیدہ تفصیل ہوتی ہے، جس کو آپ تفسیر سے معلوم کرتے ہیں یا علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اگر آدمی نے علم سیکھا ہو، اسے پتہ ہے صغیرہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود نفس غالب ہے، شیطان بہکا رہا ہے، اطراف میں ماحول ایسا ہے کہ اس کے لیے اس مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے یا دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اس وقت اگر وہ روزہ رکھتا ہے یا رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو اسے ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مراد ہے۔ اور آپ دیکھیں جو اشخاص جو ہمارے ینگسٹرز تھوڑا بھی خوف خدا رکھتے ہیں، وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اندر سے ایک مطلب ان کو شرمندگی ہوتی ہے، ایک ندامت ہوتی ہے اگر وہ خطا کی طرف بڑھیں کہ یار روزہ رکھا ہوا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کا احترام اسے روزہ کھولنے کے بعد بھی گناہ سے روکتا ہے، اور شیاطین ویسے بند ہوتے ہیں، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھیے، لہٰذا اب آیت پہ کوئی اعتراض نہیں رہے گا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی ہم نے تو عرصہ دراز سے روزے رکھے ہیں لیکن ہمیں تو تقوی حاصل نہیں، ہم تو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں میں ملوث ہیں۔ بھئی یہ اس وجہ سے آپ ملوث ہیں کہ آپ نے علم نہیں سیکھا۔ سب سے پہلے تو آپ کو گناہوں کی معرفت ہونی چاہیے تھی۔ اب دوسرا اسٹیپ تھا ان سے بچنا، اپنے آپ کو ان گناہوں کے ارتکاب سے روکنا، اور اس کے لیے معاون پھر روزے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ تمہیں پورے سال روزے کوئی رکھنا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا، یعنی پورے سال کے روزے فرض ہوتے۔ اتنی اس میں ان میں برکات اللہ نے رکھی ہیں، طبی لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے۔ اور اللہ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا کہ پورے سال نہیں بلکہ صرف 30 دن یا 29 دن ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور بہت ہی مختصر وقت میں ہمیں کھانا پینا اور جسمانی تعلق سے دور رہنا ہے، تھوڑا محتاط زندگی گزارنی ہے بس، اور اتنا انعام۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ یعنی پھر آپ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر حالت مرض بہت شدید ہے، روزہ رکھنا شدید باعث تکلیف ہے، مرض بڑھ جائے گا، دیر میں ٹھیک ہوگا، تو انسان وقتی طور پہ روزے چھوڑ دے، اور دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے بعد آئندہ زندگی میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی قضا ادا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزے کی بالکل طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ، کھانا کھلانے کی صورت میں فدیہ لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی وقتی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن آئندہ زندگی میں صحت کی امید ہے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا، اسے آئندہ صحت کا انتظار کرنا ہوگا، جب صحت مند ہو جائے تو قضا ہی کرنی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ایسی حالت ہے کہ ابھی رکھیں یا بعد میں یہ بیماری دائمی ہے آپ نہیں رکھ سکیں گے، ایسے شیخ فانی ہوں، کوئی بہت ہی بوڑھے شخص ہیں کہ اب وہ نقاہت بہت ہے، کمزوری بہت ہے، نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ امید ہے، تو وہ پھر روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو طعام و مسکین بیان فرمائے اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہمیں صدقہ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک روزے کا فدیہ بن جاتا ہے، جو آج کل 200 روپے تقریباً بنتے ہیں، تو پورے روزوں کا حساب کر کے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ وہیں دے سکتے ہیں جہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جتنے بھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہوں، فدیے کی صورت میں ہوں، کفارے کی صورت میں ہوں، منت مانی تھی اس کی صورت میں ہوں، ان کا مصرف مخصوص ہوتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے ہوتے ہیں وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے لکھیے گا زکوٰۃ کا بیان بائی مفتی اکمل، اس میں تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو نیکی کرے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی جو
روزے رکھے، دیگر چیزیں اس کے لیے بہتر ہے۔ اور سفر کے بارے میں خاص فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو اگر کوئی حالت سفر میں ہے روزہ چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا سفر بڑا آرام دہ ہے تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔